اور آج میلے کا پہلا دن ہے اور آج کے میلے کے مہمان خصوصی MLA ملک محمد نواز صاحب ہیں، جبکہ میزبان وزیر برقیات انسانی حقوق و انصاف و پارلیمانی امور راجہ نثار احمد خان صاحب ہیں۔ اس وقت تمام تیاریاں یہاں ہو چکی ہیں، سٹیج بھی یہاں سج چکا ہے اور مسلم لیگ نون کے کافی کارکنان کی تعداد بھی یہاں موجود ہے جو کہ یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ اور آج کے میلے میں کبڈی اور بازو گیری اور بیل دوڑ کا جو مقابلہ ہے وہ ہوگا۔ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں صدر مسلم لیگ نون الکاکھوی ریٹا راجہ عقیل احمد خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے میلے کے حوالے سے یہ اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب کیا کہیں گے اس میلے کے حوالے سے آج آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس دن سے اس میلہ کے انعقاد کا سلسلہ شروع ہوا ہے آپ بالکل باضابطہ طور پہ اس کی کوریج کر رہے ہیں اور لوگوں کا پل پل کی جو خبریں وہ دے رہے ہیں۔ یہ اچھا ایونٹ ہے، یہ وادی بنا کی پرانی ثقافت ہے جس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ہر سال اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ حالات وہ نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے یہ اس طرح کے ایونٹ کا انعقاد ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا، لیکن دوسری طرف دشمن کو یہ جواب دینا بھی ضروری ہے کہ لیکن میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے وہ بھائی بزرگ بہنیں خواتین جو LOC پہ اس وقت ہمارے ازلی دشمن کے توپوں کے گولوں کا نشانہ بن رہے ہیں، ہمیں دلی ان سے ہمدردی ہے اور حکومت بھی ان کے لیے خاطر خواہ اقدامات اس نے کر رکھے ہیں۔ ایمبولینسز کا اہتمام موجود ہے اور سرجری کا انتظام موجود ہے اور ان کے لیے زخمیوں کے لیے بھی بڑی کثیر رقم جو ہے وہ مختص ہے، شہداء کو بھی کمپنسیشن مل رہا ہے۔ لیکن یہ چونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ہم دشمن سے کسی خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، ان سارے حالات کے باوجود اس طرح کے ایونٹ میں لوگوں کی شرکت اور اس طرح کے ایونٹ کا انعقاد بنیادی طور پر دشمن کو یہ پیغام ہے کہ تمہارے ناپاک عزائم تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کشمیر کے لوگ بہادر لوگ ہیں اور وہ اپنے معاملات کو ایز یوزل رکھ کے ہر محاذ پر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ LOC پر ہماری پاک افواج، بہادر پاک افواج ڈٹ کر ہندوستان کے مظالم کا جواب دے رہی ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں، اور LOC کے لوگ بھی بڑی بہادری کے ساتھ وہاں اپنے اپنی جگہوں پر مقیم ہیں اور وہ سارے مظالم کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے ایونٹ میں لوگوں کی شرکت جو ہے یہ دشمن کو ایک پیغام ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ہراساں ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہ آج اس کا آغاز ہوا ہے۔ آج صرف 2 ایونٹ ہوں گے، ایک تو بیل دوڑ کا ایونٹ ہے اور دوسرا بازو گیری کا ہے، اور کل سے ہمارے جو مہمان ہوں گے وہ قائم مقام وزیر اعظم چودھری طارق فاروق صاحب ہوں گے، باقی وزراء بھی ہوں گے۔ وہ حسب سابق سارے ایونٹس ہوں گے 16 تاریخ کو، اور پھر 17 تاریخ کو ہمارے اس وادی بنا کی بہت ہی محسن شخصیت سالار جمہوریت جنہوں نے اس وادی بنا کی تعمیر و ترقی میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ اسٹیڈیم جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہر روز درجنوں کے اعصاب سے نوجوان صحت مند ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کے لیے اس گراؤنڈ میں آتے ہیں، یہ سردار سکندر ایاد خان صاحب کا بڑا تحفہ ہے وادی بنا کے لوگوں کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وادی بنا کے لیے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی جو ایک لگن تھی اس کو اگر بیان کریں یا ان کے دیے ہوئے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کا ذکر کرنا شروع کریں تو اس کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا۔ بڑی محسن شخصیت ہیں اور وہ اپنی پیرانہ سالی اور صحت کی خرابی کے باوجود انہوں نے جب ہم نے انہیں دعوت دی تو بڑی دلچسپی کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں ہر حال میں آؤں گا اور میری خواہش کوشش ہوگی کہ میں سارا دن وہاں بیٹھوں۔ اور ایک خوبصورت جملہ جو انہوں نے کہا جو سچی بات ہے کہ میرے دل کو بہت لگا، جب اقبال سکندر صاحب نے کہا کہ بڑے ایونٹ ہوں گے تو سالار جمہوریت نے کہا کہ میں ایونٹس کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں ان لوگوں کے لیے آ رہا ہوں جن لوگوں سے مجھے پیار ملا۔ جب میں ان سے ملوں گا، ان کے چہرے دیکھوں گا تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں یہی بہت بڑا ایونٹ ہوگا، بڑا میلہ ہوگا۔
صاحب اس موقع پر آپ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیری عوام پہ، اس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، یہ ہندوستان کا ظلم جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے، اور اس میلے میں ہمارے ایک دن کے ایونٹ کے مہمان خصوصی ہمارے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب نے ہونا تھا، لیکن وہ بھی چونکہ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی برطانیہ جا رہے ہیں، وہاں پوری ہماری کشمیری کمیونٹی نے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے، اس میں شرکت کے لیے بطور خاص وہ یہاں سے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں کشمیری ہندوستان کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بین الاقوامی جو فورم ہیں، اقوام متحدہ ہے، اور وہ لوگ جو امن کے ٹھیکیدار ہیں، ان کو ہندوستان کے ظلم و ستم کا نوٹس لینا چاہیے۔ وہاں جو بے گناہ کشمیریوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، عفت ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، یہ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ جو نوٹس دنیا کے فورم پہ، بڑے فورم پہ نوٹس نہ لیا جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مایوسی کی بات ہے، بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ پلوان طفیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت، ان کا تعلق نکیال سے ہے، اور میلہ مویشیاں کو انجوائے کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے یہ یہاں آئے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اس میلے کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم جناب، وعلیکم السلام۔ اس میلہ میشیاں جڑا ہے اس نے مگی اشنے 50 سال ہوئی ہے 60، اور یہ بڑے شان شوکت نال بنایا جانا، اور میں ذاتی جڑا ہے پہلوانوں نال میں شعبہ رکھنا، میں سیاسی تعلق بھی رکھنا ہے، تے اس وچ بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہوئے اتنے نمبر، اور اس میلے نے ایک رونق بخشنے دے۔ اس تو بعد جناب اعلیٰ ذیلدار محمد خان صاحب اس میلے نے ایک بڑی ایک رونق ہونی تھی۔ اس تو بعد جناب ایک لطیف پہلوان ہویا، سن 1971 اس نال ماڑا مقابلہ ہوا، ماڑی دا اس نے برابری ہوئی۔ باقی میں سیاسی حوالے نال گل کرنا ہوں، یہ گراؤنڈ یہ ہے جو بنانے والا ہے سردار سکندر صاحب، جنہوں نے یہ بڑی رونق، یہ بڑا مجمع لایا ہے۔ اس کے بعد اساں بڑی پشمندی ہے اس وقت کہ کافراں نال سڑا بڑا مطلب مقابلہ ہے، گولہ باری نال تھا جناب، لوگ بہت مر رہے، تے اس وچ فوج سڑی نہ جڑایا، وہ بڑا ہمیشہ تو کردار ہے۔ خاص کر یہ پسماندہ علاقہ ہے، پسماندہ علاقے نے بچ بارڈروں پر اگر ایک فوج نہ نظام نہ گیا تو اساں جناب یہ علاقہ بھی جڑا ہے نا محروم ہوئی جائے، یا پھر اساں کدھر شفٹ کر رہی ہیں۔ فوج نے نال ساری بڑی رونق ہے، فوج نے نال ساری بخشش ہے، اساں شانہ بشانہ فوج نے نال بھی چلنے واسطے تیار ہیں جناب۔ اس کے لیے کہ آج بھی اساں مطلب جنگ کرنے واسطے بھی تیار ہوں۔ اگر مثلاً آج اگر یہ علاقہ نہ آزاد ہونا، میلہ میشیوں کو تھے انہوں نے نال ساری بڑی وابستی ہے، سردار سکندر نہ ہمیشہ سارے نال بہت اس معاملے بڑا تامن رہا، اور میں 50-60 سال تو ہی تھا اشنا، تو اس واسطے جناب ایئروائی نیو والی نو اساں بڑا مطلب شکریہ اللہ نور علی نے اساں بڑا شکریہ ادا کرنے ہوں کہ جنہیں یہ ٹائم دیتا یا جنہیں موقع دیتا، اساں انہیں ویلکم کرنے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ سعودی عرب راجہ یاسر صاحب۔ کیا کہیں گے آپ اس میلے کے حوالے سے؟ آپ یہاں پہ موجود ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں النور نیوز کا۔ ہم ویسے بھی کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، آپ لوگ ہمارے جو اوورسیز میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان تک آپ لائیو یہ پروگرام جو ہے وہ نشر کرتے ہیں۔ ہم وہاں پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں اور خود دیکھ رہے ہیں، اس سے سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد یہ اس موقع پہ یہ میلہ بہت ضروری تھا، کیونکہ ایک طرف ہندوستان کی جارحیت جاری ہے اور لوگ جو ہیں وہ بڑے مشکلات میں ہیں LOC کے قریب، اور یہاں پہ یہ ایونٹ کروا کر راجہ نثار احمد خان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انتظامی کمیٹی کا، راجہ عقیل احمد خان صاحب کا اور دیگر کا، کہ انہوں نے ایک تفریح کا ماحول پیدا کیا اور دشمن کو یہ پیغام دیا کہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، ہم اپنے ماحول کے ساتھ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے یہ گولہ باری اور
اس طرح کی دہشت گردی سے ہم نہیں ڈرتے. یہ بڑا اچھا میسج آئے گا کشمیر کے دوسرے پار ہندوستانی جو فوج ہیں یا جو ہندوستان کا جو ایک مکرہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے ہم بے نقاب کر رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی پوری انتظامیہ کا اور خاص طور پر راجہ نثار احمد خان کا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے ایک عظیم لیڈر بلکہ جنوبی ایشیا کے آپ کہیں ہیں سردار سکندر حیات خان صاحب سالار جمہوریت ایک بڑا نام ہے ان کا اور وہ بیماری کی حالت میں بھی اس پروگرام میں خصوصی شرکت کریں گے. تو ظاہر ہے جی کہ یہ میلہ جو ہے یہ ان کو بھی بڑی اس کی خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں کو یہ جو تفریح مل رہی ہے اس پہ ان کی بھی بڑی خصوصی شرکت ہوگی. بہت شکریہ. اسپورٹس آفیسر محمد یاسین صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سر کون کون سے جو کھیل ہیں وہ آپ یہاں کروا رہے ہیں اس میلے میں؟ اس میلہ میں کے دوران محکمہ اسپورٹس یوتھ اینڈ کلچر کے ذریعے تمام فٹ بال کا ایونٹ ہے جس میں 13 ٹیم حصہ لے رہی ہیں. وہ تقریباً گزشتہ 10 دن سے جاری ہے. اس کا فائنل آج دیہڑی باغ گراؤنڈ میں ہونے والا ہے, وہ شام 5 بجے ہوگا. اس کے بعد والی بال شوٹ بال کی 8 ٹیمیں ہماری ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں. اس کا فائنل کل یہاں پہ صبح ارلی ان دا مارننگ ہوگا. اس کے علاوہ بازو گیری کے آج مقابلے ہو رہے ہیں, وہ تقریباً 1 بجے شروع ہوں گے اور شام 6-7 بجے ان کا اختتام ہوگا. اس میں مہمان خصوصی آج ان کو پرائز بھی دیں گے. اس کے علاوہ رسا کشی کل اور پرسوں مطلب جب چیف گیسٹ آئیں گے اس وقت یہ دونوں ایونٹ بھی ہمارے ہوں گے. دوڑ کا ہمارا ایونٹ ہے اور کبڈی کے حوالے سے بھی ہم سوچ رہے ہیں شاید وہ بھی ایک ٹیم سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ کل یا پرسوں وہ بھی ہم کروائیں گے. نوجوانوں کی دلچسپی آپ کیسی دیکھ رہے ہیں ان کھیلوں میں؟ یہ مطلب میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنا اسپورٹس کا ٹیلنٹ کھوئی رٹا میں ہے اتنا مجھے کہیں بھی مجھے دیکھنے میں نہیں ملا. کوٹلی میں ہم جب ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ کرواتے ہیں تو اس میں 8 سے 10 ٹیمیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ جو میرا میشن کا ایونٹ ہے اس کے لیے 13 ٹیموں نے, بلکہ 13 سے بھی زیادہ ٹیمیں تھیں. ہم نے شارٹ لسٹ کر کے 13 ٹیموں کا ایونٹ کروائی. کھوئی رٹا میں اسپورٹس کا بڑا مطلب ٹیلنٹ بھی ہے اور کریز بھی ہے بچوں کے درمیان, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر جو ہے نا یہاں کا بہت روشن اور تابناک ہے. بہت شکریہ.